کہیں جنگ پہ چلو، کہے آج گرمی ہے آج سردی ہے. ایک اس زمانے کا محب کہ امام حسین کربلا بلائیں جا نہیں رہا. ایک اس زمانے کا محب کہ امام زین العابدین پہ ظلم ہو رہا ہے دفاع کے لیے نہیں آ رہا. ایک اس زمانے کا امام کہ چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. یہ آہستہ آہستہ شیعہ ڈیولپ ہوتا گیا. اب 7ویں امام اتنے سال زندان میں رہے پر شیعوں کا نیٹ ورک نہیں ٹوٹا. آرگنائزیشن آف لا، وکلا اتنے بنائے میرے امام نے، جگہ جگہ ان کو بھیج دیا. 8ویں امام کا زمانہ، ولی عہدی کی دعوت ہوتی ہے، نشاپور تک آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کاغذ و قلم لے کر آتے ہیں صرف امام کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے. آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. ایک وہ شیعہ ہے جو امام حاضر و حی، جس نے رسول نے جس کو کاندھوں پہ اٹھایا اس کو بلا رہے ہیں کوفے سے، وہ آ نہیں رہا. اور ایک وہ شیعہ ہے جو 7 سال کے امام کو بھی امام مان رہے ہیں. ارتقاء فکری طور پہ اتنے ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ امام غیب میں جاتے ہیں، امام کے 4 نائبوں کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ کل والا شیعہ مثلا محب اتنی امام حاضر کی بھی اطاعت نہیں کرتا تھا. پھر ارتقاء اتنا آتا ہے، نائب خاص بھی ختم ہو جاتا ہے، نائب عام آ جاتا ہے. صرف ایک خمینی کے کہنے پر 2.5 لاکھ بچے قربان کر دیتی ہیں مائیں. کہ آج ایک حسن نصر اللہ کے کہنے پر لبنانی قوم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. یہ ارتقاء فکری ہے، یہ اطاعت کا ارتقاء ہے، یہ دشمن شناسی کہ سمجھو کہ دشمن کون ہے، سمجھو کہ دشمن کن ذریعوں سے تمہیں گمراہ. پہلے قرآن نیزوں پہ اٹھایا بنو امیہ نے، پھر حسین کا سر نیزوں پہ اٹھایا بنو امیہ نے. دیکھو ظلم کی ابتدا آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، کہ میں نے مصائب کے جملے پڑھے نا. پہلے جا سیدہ کے گھر کو آگ لگائی، دیکھیں مسلمان کا ریئیکشن کیا ہے. سیدہ کو حق نہ دیا، دیکھیں مسلمان کا ریئیکشن کیا ہے. مالک ابن نمیرہ کو قتل کیا، دیکھیں امت کا ریئیکشن کیا ہے. خلیفہ کشی شروع ہوئی، دیکھیں امت کا ریئیکشن کیا ہے. دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، امیر المومنین کو شہید کیا، امت کا ریئیکشن دیکھیں کیا ہے. ظلم بڑھتا گیا. جب یہ امت بالکل خاموش ہو گئی، اب یہ جرت پیدا ہوئی کہ حسین کے سر کو کاٹ کے لوگ کے نیزہ پہ کھڑا کر دیا. امت خاموش تماشائی کھڑی تھی. ظلم کم سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں ختم ہوتا ہے. تبھی خدا نے قرآن میں کہا میں بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی. انہی طریقوں سے معصومین نے یعنی وصیت نامہ امام ششم امام جعفر صادق صرف وہ سمجھا جو شیعہ با بصیرت تب بنو گے جب معصومین کے فرامین کو پڑھو گے. اور ان فتنوں میں ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے. صرف یہ مت کہو جوان کو نماز پڑھ، نماز کی حکمت بتا. صرف اپنی بیٹی کو نہ کہو کہ حجاب کر، حجاب کی حکمت بتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. شراب نہ پی، نہیں، یہ سمجھاؤ کہ شراب پینے کے نقصانات کیا ہیں. یہ سمجھاؤ کہ اس حیوان کو کھانے کے نقصانات کیا ہیں. نامحرم سے تعلق کا نقصان کیا ہے. موسیقی، گانا بجانا، یہ ڈانس کے پروگرامز، یہ مکس گیدرنگ کتنا ہمارے روح پہ گندا اثر چھوڑتی ہے. جب تک آپ نسلوں کو سمجھاؤ گے نہیں، باتوں کو ہضم کرواؤ، دین کو چبا چبا کے نسلوں کو سمجھاؤ تاکہ کل کوئی دشمن، یہ بچہ جو نمازی تھا کہ مولانا یونیورسٹی کیا خراب ہو گیا، یہ بچی جو با حجاب تھی کہ ہم نے یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، حجاب اس نے اتار دیا. کیوں وہ نہ گمراہ ہوئے شامیوں کے زمانے میں؟ کیوں سامنے موت کو دیکھ کے بھی حجر بن عہدہ نے امیر المومنین کو نہیں چھوڑا؟ آج اتنا سستا ہو جاتا ہے یہ جوان، تھوڑی سی گناہ کی دعوت پہ خود کو بیچ دیتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اسے بابصیرت نہیں بنایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ لائٹ چلی گئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا. ایک ملعون ہے، نام ہے شبس ابن ربیع، اس کا ذکر میں کل کروں گا. بڑی اس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے کہ آپ دیکھیں